الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ بھائیو، بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق دی، اجازت دے دی اور اپنا بڑا حکم پورا کرا دیا کہ ہم سب نے نماز پڑھ لی۔ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ بھائی ان دروازوں سے وہ لوگ داخل بھی نہیں ہو سکتے جن کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں۔ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اپنے گھر میں اللہ تعالیٰ نے آنے کی اجازت دے دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں مسلمان بنایا۔ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسجد میں دین کی محنت کے لیے بٹھا دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے دین عطا فرمایا۔ دین کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکموں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق پوری زندگی کو گزارنا ہے، یعنی کہ ملازمت ہے، کھیتی باڑی ہے، کاروبار ہے، شادی بیاہ، جینا مرنا، سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کو صرف وہی طریقہ پسند ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی کہ وہی شکل پسند ہے، وہی لباس پسند ہے، عبادت میں وہ طریقہ پسند ہے، کاروبار ملازمت میں وہ طریقہ، لین دین، شادی بیاہ، اس میں اللہ تعالیٰ کو بس ایک طریقہ پسند ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب ہم اس طریقے کے مطابق کیسے آ جائیں؟ اس کی محنت ہوتی ہے کہ بھائی آدمی اپنے برادری کے رواج پہ چل رہا ہے، اپنے رسم و رواج دنیا کے طریقوں پہ چل رہا ہے، یہودی عیسائیوں کے طریقوں کے مطابق، تو کس طریقے سے ہم لوگ ایسی محنت کریں کہ بھائی ہمارا جو پورا طریقہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے۔ تو دلوں کے اندر ایمان یقین کی ایک، یعنی کھیتی کو جیسے کہ ہل چلاتے ہیں، ایسے ایمان کے بول ایمان والوں کو نفع دیتے ہیں۔ توحید کا بیان جو ہے وہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کو پسند آتا ہے اور دل بھی نرم ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی آسمان کی طرف دیکھو میں نے کیسے آسمان بنا دیا، اور زمین کی طرف دیکھو میں نے کیسے زمین بنا دی۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں، 7 ہی زمینیں بنائیں، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورج اور چاند کا نظام دیکھو میں نے کیسے چلا دیا ہے، کوئی ٹکرا نہیں رہا اور اپنے محور سے ہٹ نہیں رہا۔ ایسا سردی اور گرمی کا نظام دیکھو کیسے بنا دیا، دن اور رات کا نظام دیکھو میں نے کیسے بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں پوچھتے ہیں یہ بارشیں تم برساتے ہو کہ ہم برساتے ہیں؟ ساری دنیا کے بادشاہ مل جائیں، سائنسدان مل جائے، کوئی بارش برسا سکتا ہے؟ اگر بارش برس رہی ہو کوئی روک سکتا ہے؟ ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بس کراچی میں بہت بارش ہو گئی ہے، سب بھر گیا، اب روک دیجئے۔ اللہ کے قبضہ قدرت میں اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں یہ کھیتیاں تم اگاتے ہو کہ ہم اگاتے ہیں؟ کسان بیج ڈال کے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر بیج کے ساتھ فرشتے کو بھیجتے ہیں، بیج سیدھا کرتا ہے، اس میں سے کونسلیں نکال دیتے ہیں، اللہ کھیتیاں نکال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کلام پاک میں یہ بچے تم پیدا کرتے ہو کہ ہم پیدا کرتے ہیں؟ کئیوں کو اللہ تعالیٰ بیٹیاں دیتے ہیں، کئیوں کو بیٹے دیتے ہیں، کئیوں کو رلی ملی اولاد دیتے ہیں، کئیوں کو بالکل کچھ بھی نہیں دیتے، اللہ کے قبضہ قدرت میں۔ اس لیے بھائی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں یہ جو تم آگ جلاتے ہو یہ لکڑی کس نے پیدا کی ہے؟ آج ماچھیں آ گئی ہیں، آج سے پہلے 100 سال 200 سال ماچھیں نہیں تھیں۔ کئی علاقوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لکڑی پیدا کی تھی، لکڑی سے لکڑی کو ٹکراتے تھے آگ پیدا ہوتی۔ کئی جگہوں میں ایسے پتھر پیدا کیے تھے، پتھر سے پتھر کو ٹکراتے تھے آگ پیدا ہوتی۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں یہ جو پرندے اڑ رہے ہیں یہ اپنے پر سمیٹ لیتے ہیں، نیچے نہیں گر جاتے، ان کو کس نے تھاما ہوا؟ اللہ تعالیٰ مکے والوں سے پوچھتے ہیں یہ اونٹ کی طرف دیکھو میں نے اونٹ کیسا بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اپنی طرف دیکھو میں نے تم کو کیسا بنا دیا۔ تو بھائی اس پہ غور کرنا چاہیے، ایک جوڑ ادھر لگا دیا، ایک ادھر لگا دیا، ایک ادھر لگا دیا، یہ جوڑ نہ ہو ہم کھانا نہیں کھا سکتے۔ ایک جوڑ ادھر لگا دیا، ہم پیچھے بھی ہاتھ جا رہے ہیں، ادھر بھی جا رہا ہے۔ جب کوئی نعمت چھنتی ہے، کسی کو ہاتھ کا مسئلہ پیش آتا ہے، اس وقت قدر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت دے رکھی تھی، آج ہم استعمال نہیں کر رہے تو کتنی مشکل ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اس کا یقین بنانا ضروری ہے کہ مشکل کشا اللہ کی ذات ہے، حاجت روا اللہ کی ذات ہے، اور تمام مسئلوں کا حل اللہ کے ہاتھ میں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈھیر سارے کاغذ کے نوٹ آ جائیں، ہماری جائیدادیں بن جائیں، ہمارے ڈھیر ایکسپورٹ امپورٹ کے کاروبار بن جائیں تو شاید ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اگر اللہ کی طرف سے کوئی شامت آ جائے کسی بادشاہ کے اوپر، اس کا مال، اس کے ڈاکٹر، اس کے اسپتال، اس کی دوائیاں اس کو بچا نہیں سکتے ہیں۔ صحت بیماری اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کامیابی ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے، فتح اور شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہنساتے بھی اللہ ہیں، رلاتے بھی اللہ ہیں، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے بھائی جب یہ یقین اللہ کی عظمت اور بڑائی کی باتیں ہمارے اندر آئیں گی پھر اللہ کے حکم ماننے آسان ہوگا، کیونکہ بڑے کی عظمت جب دل میں ہوتی ہے، اللہ کی ذات بڑی بابرکت ذات ہے، بڑی عزت اور عظمت والی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے دین عطا فرمایا، اچھے اچھے کام کرو، برائی سے بچو، پھر
نبیوں کو بھیج کے سمجھایا۔ جو پہلی امتیں تھیں وہ بھی ایسے سمجھتے تھے کہ ہمارے کاروبار ہیں، ہماری تجارت ہے، اور نبی کو کہتے تھے آپ کی نماز یہاں تک لے آئی ہے، ہم اپنے کاروبار چھوڑ دیں، ہم اپنے طریقے چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب بھیجا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ صرف نمازیں پڑھتے رہو، باقی زندگی اپنے طریقے سے گزارو۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں پوری کے پوری دین اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ جو پورے کے پورا دین اسلام میں داخل ہوگا، یہ 60-70 سال کی زندگی ہے، ہم لوگ واپس چلے جائیں گے، ہمیشہ کی کامیابی مل جائے گی جو پورے دین پہ۔ اللہ تعالیٰ نے مشکلیں نہیں ڈالی ہیں، آسان ہیں۔ یہ نماز کا حکم دیا، عبادات میں سب سے بڑا حکم 15-15 منٹ کی 5 نمازیں ہیں، 75 منٹ، 3-3 منٹ کے 5 وضو لگا لیں، 15 منٹ اور جمع کر لیں، 90 منٹ اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے میں مانگے۔ اور کتنی بڑی اس کی یعنی کہ مقصد پورا ہوتا ہے کہ نماز سے آدمی کے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم بار کی زندگی بھی اللہ تعالیٰ کے نبی کے مطابق آدمی ماننا شروع کر دیتا ہے، اور گویا اللہ سے براہ راست لینے کا ذریعہ مل گیا۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے۔ عبادات میں سب سے بڑا حکم ہے۔ جو آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ 50 نمازوں کا اجر و ثواب اس کو عطا فرمائے۔ جو عشاء فجر کی نماز باجماعت پڑھ لے گا، پوری رات عبادت کرنے کا اجر و ثواب اس کو ملتا ہے۔ حالانکہ 40 سال یہ اس نے نمازیں پڑھی اور 40 سال اپنے گھر میں سویا رات کو، 40 سال کی راتوں کی عبادت کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ لیتے ہیں۔ جو ایک نماز پڑھ لیتا ہے، ایک دعا اللہ کے یہاں اس کی مقبول ہو جاتی ہے۔ جو 5 وقت کی نماز پڑھتا رہتا ہے، اللہ میاں کے پاس جائے گا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جنت میں اپنی ذمہ داری پہ داخل فرماؤ۔ دنیا میں روزی کا مسئلہ حل فرمائیں گے۔ روزی میں 6 چیزیں ہیں: کھانا پینا، لباس، بیوی، مکان، سواری۔ یہ 6 چیزیں جس کے مقدر میں جو لکھا ہوا ہے سہولت سے مل جائیں گے۔ ایسی نماز کی اللہ تعالیٰ نے ان نمازوں کو سیکھنا ہے، ان کو ایسے ایمان بنانا ہے کہ کاروبار ہے یا ملازمت ہے، اللہ تعالیٰ کا جب منادی اعلان کرتا ہے روزی کمانے کا حکم منسوخ ہو جاتا ہے۔ اب روزی نہیں کماؤ، اب مسجد کو آؤ، نماز پڑھو۔ روزی دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ ہر ذی روح کی روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ ڈھور ڈنگر اپنی پیٹھوں پر اپنا رزق نہیں لاتے پھرتے، ان کو ہم کھلاتے ہیں، تمہیں بھی اور تمہارے بچے بچیوں کو بھی ہم رزق دینے والے ہیں۔ اس کا یقین رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ بھائی ہم کاروبار میں جائیں گے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ماؤں کے پیٹ میں بچے پل رہے اللہ پال رہے ہیں، کتنے بوڑھے لوگ ہیں، عورتیں ہیں، کتنی کام نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام چلا رکھا ہے، ایک ایک کیلے اور سیب کے ساتھ فرشتہ لگا ہوا ہے، اس کی ڈیوٹی کی جان چھوٹتی نہیں ہے جب تک جس آدمی کے مقدر کی چیز ہوتی ہے اس تک پہنچا نہ دے۔ اس کا یقین بنانا ہے۔ پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جس کا مقدر جو لکھ دیا ہے وہ اس کو مل کے رہے گا۔ جب یہ یقین آ جائے گا تو آدمی زیادہ یعنی ٹینشن نہیں لے گا اس چیز کی کہ میرا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرے بعد کیا ہوگا۔ تسلی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اس لیے بھائی یہ نیک اعمال کر کے اللہ میاں کے پاس جانا ہے۔ دین کی باتیں ہیں کہ علم حاصل کرنا اتنا کہ پاکی نہ پاکی، جائز نہ جائز، حلال حرام کی تمیز ہو جائے۔ ذکر سے اللہ کا دھیان نصیب ہوتا ہے، غفلت دور ہوتی ہے۔ 7 مرتبہ صبح اور شام کو یہ آدمی جھوٹے منہ سے بھی یہ کہے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اللہ تعالیٰ اس کی غم پریشانی دور فرمائے۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے کلمے دیے۔ بازار میں بازار کی دعا پڑھے 10 لاکھ نیکی ملتی ہے، 10 لاکھ گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 لاکھ درجے بلند ہوتے ہیں، اور جنت میں ایک محل تعمیر ملتا ہے۔ اتنے بڑے بڑے انعامات ہیں۔ ایک دن ایسا آئے گا نہ امی نہ ابو نہ بیوی نہ بیٹا، ایک ایک نیکی کوئی نہیں دے گا۔ آج اللہ تعالیٰ نے سودے سستے کر دیے، کوئی لینے والا ہے؟ 10-10 لاکھ نیکی ایک دعا پہ مل رہی ہے۔ ایسی ایسی دعائیں اللہ کے نبی نے بتائی ہیں کہ وہ ان دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھ رکھے ہیں۔ کسی بیماری کی حالت میں مبتلا یا پریشانی کی حالت میں مبتلا شخص کو وہ دعا پڑھ لے دیکھ کے اللہ تعالیٰ اس کو موت تک اس بیماری پریشانی سے محفوظ رکھیں گے۔ ایسی دعا بتا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کی دعائیں ہیں، یہ بتائی ہیں، کامیابی کے لیے بتائیں۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص کوئی آدمی پڑھے جنت میں ایک محل تعمیر ملتا ہے۔ ایسے قیمتی قیمتی سودے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ ہم لوگ تھوڑے دن زمین کے اوپر ہیں، زمین کے نیچے چلے جائیں گے۔ خالی ہاتھ قبروں میں نہیں جانا چاہیے۔ ایسی محنت ہو رہی ہے کہ ہم سب لوگ، ہمارے دلوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے۔ کتنے اعمال ایسے اللہ تعالیٰ نے دیے جو خزانہ ہے۔ اپنے والد کو پیار کی نگاہ سے کوئی بچہ دیکھتا ہے، مقبول حج عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے۔ یتیم بچے کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرے، جتنے بال نیچے آئیں گے اتنی نیکیاں اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے۔ اس لیے بھائی
اپنے والدین، 3 چیزوں کی سزا جلدی مل جاتی ہے، اس لیے اس کی احتیاط رکھنی ہے۔ والدین کے ساتھ بے ادبی، نافرمانی، ان کی کوئی ایسی کیا دل دکھایا ہے، اس کی سزا دنیا میں جلدی مل جاتی ہے۔ اور ایک دروازہ اللہ نے کھلا رکھا ہے، کسی کے والدین کا انتقال ہو گیا، اس نے زندگی میں کبھی کہنا مانا نہیں مانا یا کبھی نافرمانی کی، اگر ان کی مغفرت کی دعا روزانہ کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی تابع داروں میں شمار کر دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ دروازہ بند نہیں کیا کہ زندگی میں بندہ بشر ہے کبھی ایسا عمل ہو گیا، کبھی کوئی ناراضگی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی رکھا ہے۔ دوسرا، مظلوم کی دعا اللہ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں ضرور تیری مدد کروں گا، خواہ کچھ تاخیر ہی کیوں نہ آ جائے۔ ایک بالش زمین کسی کی کوئی دبائے گا، 7 زمینیں کاٹ کر توک بنا کے اللہ گلے میں ڈال دیں گے قیامت والے دن۔ اس لیے بھائی یہ اللہ کی باتیں سچی خبریں دینے والے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے بتائی ہیں، اس لیے بھائی ان کا خیال کر کے چلنا چاہیے۔ کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، اس کو اللہ سخت ناپسند فرماتے ہیں، جیسے ہی ایسا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے والا ہے۔ ولا تجسسوا، اور جاسوسی نہ کیا کرو، نہ مرد مردوں کا مذاق اڑائیں، نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، پتہ نہیں اللہ کی نگاہ میں کون کس سے افضل ہے۔ اس لیے کسی محفل میں بیٹھے ہیں، ہم مذاق اڑا رہے کسی کا، اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اچھے اچھے ناموں سے پکارنا چاہیے، کسی کا نام بگاڑنا نہیں چاہیے۔ کسی کے گھر میں داخل ہو یا اپنے والدین کے گھر میں داخل ہو، اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ بھائی اجازت لے کے داخل ہونا چاہیے، ایسے بغیر اجازت کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ خاص کر ہمارے قاری صاحب ایک دن بتا رہے تھے 3 وقتوں میں اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے کہ تمہارے والدین کا گھر ہے یا کمرہ ہے، بغیر اجازت میں رات کو، صبح اور دوپہر کے ٹائم خاص طور پہ اجازت کے بغیر داخل نہیں ہونا ہے۔ یہ باتیں اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں اپنے بندوں کو کہ یہ ایسا دین اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ اچھی اچھی باتیں سکھائی گئی۔ ہمیشہ معاہدہ کسی کافر سے کیا یا مسلمان سے وعدہ کیا ہے پورا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے۔ اور بھائی امانت کسی کافر کی رکھی ہو یا مسلمان کی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پوری پوری واپس کرنی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ بولنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، اس کو جنت کی بشارت ہے۔ حق بات پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہ کرے، جنت کے وسط میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو محل کی ضمانت دیتے ہیں۔ نا حق بھی ہوگا، اور اگر جھگڑا چھوڑ دے کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے میں نا حق جھگڑ رہا ہوں، تو جنت کے کنارے پہ اس کو بھی محل کی ضمانت ہے کہ جھگڑا نہ کرے، اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ جو بھی کام کریں وجہ عمل اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے عمل ہونا چاہیے۔ یہ ہم فرشتے تو نہیں ہیں، تو بس استغفار کرنا چاہیے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کوئی دل میں بات ایسی آ گئی ہے، میں وہ حدیث کا مفہوم بار بار مجھے بھی یاد، کیونکہ ہم بھی سب اسی کے ہیں کہ ہم دین میرے اندر بھی آ جائے، سب میرے بھائیوں کے اندر بھی آ جائے کہ کسی پہاڑ کی چٹان کے اندر بیٹھ کے کوئی عمل کرے بھلا یا برا، نہ اس میں کوئی سوراخ ہو نہ دروازہ، اللہ تعالیٰ جلدی بھلے کی بھلائی لوگوں پہ ظاہر کر دیں گے، اور برا کام کرنے والا یہ نہ سمجھے مجھے کسی نے دیکھا نہیں ہے، برے کی برائی بھی اللہ لوگوں میں ظاہر کر دیں گے۔ ایسی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جہاں پہ 2 ہوتے ہیں تیسری اللہ کی ذات ہوتی ہے، جہاں 3 ہوتے ہیں چوتھی اللہ کی ذات ہوتی ہے، یہاں تک کہ جتنے لوگ بڑھتے چلے جاتے ہیں ایک اللہ کی ذات ان کو دیکھ بھی رہی، ان کی باتیں بھی سن رہی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں، یہ شہ رگ چل رہی، اس سے بھی زیادہ قریب اللہ تعالیٰ ہمارے۔ تو بھائی ہم یہ تھوڑی سی زندگی ہے، موت سے پہلے ایمان بھی بنانا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے اسی لیے تاکید کی جاتی ہے۔ اب کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو میڈیکل کالج میں جاتا ہے، انجینئر بنتا ہے انجینئر کالج میں جاتا ہے۔ اب یہ دین کی محنت کا راستہ یہ ہے جس میں ایمان یقین بنتا ہے۔ پھر کتنے کتنے لوگ تھے جو آپس میں جھگڑا کیے ہوئے تھے اور آپس میں دشمنیاں چل رہی تھی، جب اللہ کے راستے میں نکلے اللہ تعالیٰ نے دل ایسا بدلا کہ انہوں نے واپس آ کے معافی مانگی اور اللہ سے توبہ کی، بھائی ہم لڑائی جھگڑا تھوڑی سی زندگی ہے، ہم اچھے کا عمل کر کے جائیں گے، کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو اللہ کی ناراضگی والا ہو۔ تو اس لیے بھائی اس کے لیے 4 مہینے لگا کر ایک دفعہ اللہ کے راستے میں دین سیکھنا چاہیے۔ ہم لوگ کتنے 10 سال تو بچے اسکولوں میں پڑھا دیتے ہیں، 4 سال کالجوں میں پڑھا دیتے ہیں، 4 سال یونیورسٹی میں پڑھا دیتے ہیں، اور یہ دین کی محنت کا کام ہے۔ 4 مہینے خربوں سال کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے کہ یہ اعمال اچھے کر کے آئے گا، انعام کے طور پہ جنت دیں گے۔ مال کی فکر نہیں کرنی چاہیے، دنیا میں زیادہ لوگ مال میں لگے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں تو ان کافروں کے زینے اور چوبارے سونے